معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آنے والے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل پاکستان کے اندر لوگ مختلف قسم کی بحث کے اندر الجھے ہوئے۔ کوئی ان کے آنے کو نیک شگون سے تعبیر کر رہا ہے، کوئی ان کے آنے کو بدشگونی قرار دے رہا ہے، کوئی ان کے آنے کو مثبت اور کوئی منفی قرار دے رہا ہے، اور اس کو لے کر بات ہو رہی ہے۔ کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی اسے بڑا عاشق رسول کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہاں پھر ایک یہ سوال نکل کر آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ذاکر نائک کی تقریریں سننا کیسا ہے، ذاکر نائک کی محفل میں جانا کیسا ہے۔ دیکھیں، اگر جو بات میں کروں گا اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جتنی اہمیت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ملائیشیا میں ایک سفر پہ تھا، اور ذاکر نائک صاحب بھی آج کل چونکہ ملائیشیا میں مقیم ہے، انڈیا نے ان کی شہریت ختم کی ہوئی ہے کچھ اسلامی وجہ سے کہ یہ اسلام کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کو دبانا چاہتے ہیں، اور الزام دہشت گردی وغیرہ کے لگا کر ان کو وہاں سے نکالا ہوا ہے۔ یہ وہاں ملائیشیا میں مقیم ہے۔ وہاں مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو ان کی کال آئی کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی، پھر الگ کمرے میں میری خواہش پر ہم بیٹھے، تو میں نے ان سے کہا دیکھیں حضرت، دو چیزیں آپ بہت بہترین کر رہے ہیں۔ ایک تقابل ادیان، کہ جہاں آپ جو دنیا میں مختلف دین ہیں ان کے درمیان تقابل کرتے ہیں، اور تقابل کر کے اسلام کو وہاں ان کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ کام آپ مجھ سے بہتر کرتے ہیں، مفتی تقی صاحب نے۔ دوسرا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ہندوؤں کو مسلمان کیا، سکھوں کو مسلمان کیا، بہت سارے جینز اور دلت اور عیسائی اور یہودی اس قسم کے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ بھی آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کام کو آپ مستقل کرتے رہیے۔ یہ آپ کی فیلڈ ہے، اور آپ کے ساتھ جڑتی ہے، اور آپ کے شایع نشان۔ لیکن مفتی صاحب نے فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ اگلی جو چیز ہے نا، وہ فقہی مسائل بیان کرنا، اور مسائل کی جو کلیات اور جزیات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانا، یہ ایک مفتی کا کام ہے۔ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، اور آپ کی معلومات کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوگی، لیکن فقہی مسائل کو لے کر اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ غلطی کریں، اور ان کی چونکہ بہت بڑی بڑی غلطیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذاکر نائک نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے اس فتوے کو دیکھیں گے تراویح والے کو، کہ اگر یہ حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کو بالکل اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور یہ کریں گے۔ انہیں اجماعی صحابہ یا اجماعی امت کا پتہ ہی نہیں، یعنی اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی نہیں، بس صرف حدیث والی ظاہری بات لی، اور حضرت عمر کے اس قول کو انہوں نے اس طرح کہہ کر رد کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہے، اس طرح تو پورے اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اگر صحابہ اکرام کے اجماع کو ختم کیا جائے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور بہت بڑا موضوع ہے جس پر کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی کتاب کے اندر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو کر جائے گا تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے حوریں عطا کریں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت چلی گئی تو اسے کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا انہیں مردانہ حور ملے۔ اب یہ چیز بھی اسلامی جو ضابطہ ہے، اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ احادیث کے اندر دین میں یہ ہے کہ جو مسلمان عورت ہوگی وہ حوروں کی سردار ہوگی، اور اس کا نکاح ان کے شوہر کے ساتھ ہی ہوگا، کسی دوسرے کے پاس کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگا، سوائے ان کے کہ جن کے شوہر کافر تھے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ جو آسمانی کتب ہیں ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور آسمانی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں، اور انہوں نے آسمانی کتابوں کے نام لیے تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور ساتھ میں وید بھی کہا، گرنتھ بھی کہا۔ حالانکہ یہ وید اور گرنتھ کہاں سے آسمانی کتابیں آئی؟ انہوں نے ان کو بھی زمرہ آسمانی صحائف اور کتب کے شامل کر دیا۔ اب یہ ان کی غلطی، تو لہٰذا اگر یہ مسائل بیان کریں گے، جس طرح مفتی تقی صاحب نے ان سے کہا آپ مسائل بیان کریں گے تو آپ مسائل پیدا کریں گے۔ اب ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسائل بیان کرنا، اور ان مسائل میں اپنی ترجیحات کو بیان کرنا، اپنی ترجیحات پہ زور دینا کہ میری رائے یہ ہے اور یوں ایسا ہونا چاہیے، یہ ان کا انتہائی خطرناک اقدام ہے، بلکہ اپنی حدود سے احمقانہ تجاوز ہے۔ ایسا اگر وہ کریں گے تو انتہائی غلط کریں گے۔ پھر مفتی عبدالوحید قریشی صاحب، ان کو
میں نے دیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ذاکر نائک سے بڑا اختلاف تھا پہلے، اور میں ان کی باتیں سننا، ان کی محفل میں شرکت کرنا اس کو بہتر نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب سے انہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے سمجھایا ہے کہ مسائل کے اندر آپ نے چھیڑخانی نہیں کرنی، مسائل آپ کی فیلڈ نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر کی فیلڈ الگ ہوتی ہے، لوہار کی الگ ہوتی ہے، انجینئر کی الگ ہوتی ہے، تو مسائل کی فیلڈ یہ مفتی کی ہوتی ہے۔ تو جب مفتی صاحب نے انہیں یہ سمجھایا تو یہ اس سے باز آ گئے۔ اب یہ تقابلی ادیان پہ کام کرتے ہیں، اسلام کی اغلبیت پہ بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور باقی جو ادیان ہیں ان کی مغلوبیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ کہتے ہیں کہ اب اگر واقعی انہوں نے ایسا کر دیا ہے تو پھر تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کی محفلوں میں بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اور چونکہ ہمارے مہمان ہیں، مہمان چاہے وہ ملک میں کسی ایک فرد کا ہو، ایک مکتبہ فکر کا، وہ سب کا ہی مہمان ہوتا ہے، لہٰذا ان کو پروٹوکول بھی دینا چاہیے، ان کو عزت بھی دینی چاہیے، احترام بھی، اور جہاں وہ غلطی کریں ان کی غلطی کو برسر عام بیان بھی کرنا چاہیے، بتانا بھی چاہیے۔ جیسے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہا، یہ ان کی انتہائی بڑی غلطی ہے کہ یزید جیسے کمینے، لعنتی اور پلید آدمی کو کوئی بندہ رضی اللہ عنہ کہے، اور حضرت حسین کی اس لڑائی کو انہوں نے سیاست کی لڑائی کہا، انہوں نے اس کو زمین کے ٹکڑے کی حاصل کرنے کی لڑائی کہا۔ یہ تو بالکل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے برعکس اس نے کہا، اور جو صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، جو یہ حقائق ہیں، اس کے بالکل برعکس کہا۔ لہٰذا اگر ذاکر نائک صاحب تقابلی ادیان پہ بات کرتے ہیں تو یہ بات بڑی بہتر اور احسن طریقے سے کرتے ہیں، ان میں جانا بھی چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور مسائل کی بات ان کی بات پہ عمل اور یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کسی مفتی سے اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق۔